بنی اسرائیل میں ایک نسو نامی شخص تھا۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد تھا۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سب ہی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا گراں قدر قیمتی موتیوں کا ہار کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی مگر وہ ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ اے مالک، اے خالق، اے سمیع البصیر، اے کن فیکون کے مالک، میری لاج رکھ لے۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر چلا گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ بھی کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں شدید درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ اب اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ چنانچہ نسو نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا وہ سب مال غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن نسو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ نسو نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہٰذا نسو نے بھینس کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا۔ جو سارے قافلے والے پیاس کی شدت سے نڈھال تھے، انہوں نے نسو کے پاس آ کر اسے سلام کیا اور پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ نسو نے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا اور پینے کے لیے بھینس کا دودھ پیش کیا، جو سب نے سیر ہو کر پیا۔ قافلے والوں نے نسو کا شکریہ ادا کیا اور شہر جانے کا راستہ معلوم کیا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر ان تاجروں نے جاتے ہوئے نسو کو بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو
بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے صاف انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا، مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ نے قافلہ تیار کیا اور نسو کے شہر کی طرف چل دیے۔ بادشاہ سلامت جب نسو کے علاقے میں داخل ہوئے تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے، چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی۔ اس لیے نسو کو بادشاہ سلامت کی موت کے بعد بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسو نے یہ سن کر جواب دیا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے اور آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں جو تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔